السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی وہ زیور پہن رہی تھی جو میری بہن کے لیے بنایا گیا تھا۔ میرے تن پر وہی عروسی جوڑا تھا جو میری بہن نے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ حتیٰ کہ کچھ دیر بعد میرا نکاح بھی اسی شخص سے ہونے والا تھا جس سے میری بہن محبت کرتی تھی۔ ساری عمر وہ مجھ سے آگے رہی، لیکن اس بار زندگی کی سب سے بڑی بازی میں نے جیت لی تھی، کیونکہ میں آج اپنے کمرے میں موجود اس بڑے اور چمکدار آئینے کے بالکل سامنے کھڑی اس انتہائی سرخ اور قیمتی عروسی جوڑے کو اپنے وجود پر سجا رہی تھی، جو میری بڑی بہن عائشہ نے اپنے لیے انتہائی محبت، بے پناہ شوق اور ہزاروں ارمانوں کے ساتھ پسند کیا تھا۔ یہ عروسی جوڑا کوئی عام لباس نہیں تھا، بلکہ اس کے ایک ایک دھاگے میں میری بہن کے وہ تمام سنہرے خواب اور وہ تمام حسین تمنائیں بنی ہوئی تھیں جو اس نے اپنے آنے والے خوبصورت اور پرتعیش مستقبل کے لیے انتہائی لگن سے دیکھی تھیں۔ اس لباس کا شوخ سرخ رنگ بالکل ویسا ہی تھا جیسا عائشہ کے گالوں پر حیا کی لالی بن کر چمکتا تھا جب وہ اپنے ہونے والے شوہر کا نام سنتی تھی۔ اس جوڑے پر کیا گیا سنہری تاروں کا انتہائی باریک اور نفیس کام اس قدر دلکش تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ یہ جوڑا مہینوں کی تلاش اور بے شمار دکانوں کے چکر کاٹنے کے بعد عائشہ نے اپنی شادی کے اس خاص دن کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے شہر کے سب سے مہنگے درزیوں کی دکانوں کی خاک چھانی تھی اور اپنی پسند کے ایک ایک موتی کو اپنے ہاتھوں سے اس سرخ کپڑے پر ٹکوایا تھا۔ وہ دن رات اس جوڑے کے بارے میں باتیں کرتی تھی، اور جب بھی وہ اس لباس کو دیکھتی تھی تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آ جاتی تھی جو اس کی اندھی محبت کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ اور آج وہی جوڑا میرے تن پر موجود تھا اور میرے جسم کے خد و خال کو ایک انتہائی ساحر انگیز اور دلکش روپ میں ڈھال رہا تھا۔ میرے گلے میں وہ بھاری چمکدار اور خالص سونے کا زیور جھلملا رہا تھا جسے خاص طور پر میری بہن کے ناپ اور اس کی پسند کے عین مطابق ایک انتہائی ماہر کاریگر سے تیار کروایا گیا تھا۔ اس زیور کی چمک آئینے کی روشنی سے ٹکرا کر میرے چہرے پر پڑ رہی تھی اور مجھے ایک ایسی ملکہ کا روپ دے رہی تھی جس نے ابھی ابھی کسی بہت بڑی اور طویل جنگ میں ایک شاندار اور حتمی فتح حاصل کی ہو۔ آئینے میں میرا عکس کسی شاہکار سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیریں، میرے سرخ ہونٹ اور میرے ماتھے پر سجا جھومر، سب کچھ مکمل اور بے عیب تھا۔ لیکن میری ان گہری اور سیاہ آنکھوں میں ایک ایسی پر اسرار اور سرد چمک تھی جو اس عروسی لباس کی روایتی چمک اور دلہنوں والی اس شرم و حیا سے بالکل مختلف اور متضاد تھی جو عام طور پر شادی کے دن لڑکیوں کے چہروں پر نظر آتی ہے۔ میں بہت اچھی طرح جانتی تھی اور میرے کان اس بات کو انتہائی واضح طور پر سن رہے تھے کہ اس وقت اس کمرے کے بند دروازے کے بالکل باہر اس پورے گھر میں
ایک قیامت خیز ہنگامہ اور ایک ایسا المناک ماتم برپا ہے جس کی واحد اور مکمل وجہ کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف میری ذات ہے۔ میرے کانوں میں اپنے ہی خون کے رشتوں، اپنے خاندان کے بزرگوں اور محلے داروں کی وہ تمام زہریلی باتیں اور وہ تمام غلیظ تانے تیز دھار خنجروں کی طرح اتر رہے تھے، جو مجھے ایک سانپ، ایک دھوکے باز، ایک بے رحم اور ایک انتہائی خود غرض اور لالچی لڑکی قرار دے رہے تھے۔ ہر کسی کی زبان پر صرف ایک ہی بات تھی کہ میں نے اپنی ہی سگی اور معصوم بہن کی پیٹھ میں انتہائی بے دردی سے خنجر گھونپا ہے اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو انتہائی صفاکی اور مکاری سے چھین لیا ہے۔ میری بہن جو اس وقت میرے کمرے کے بالکل ساتھ والے کمرے میں بند تھی، اس کے رونے کی آوازیں، اس کی دل چیر دینے والی سسکیاں اور اس کی وہ دردناک آہیں جو اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے نکل رہی تھیں، وہ سب میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ بار بار دیواروں سے سر ٹکرا رہی تھی اور اس کی وہ آوازیں جو کبھی پورے گھر میں چہچہاتی تھیں، آج وہ ایک ماتمی دھن میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر میرے چہرے پر پشیمانی، دکھ یا شرمندگی کا کوئی ایک بھی سایہ یا تاثر موجود نہیں تھا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ایک انتہائی سرد اور بے حس مسکراہٹ کے ساتھ ان تمام آوازوں کو سن رہی تھی۔ میری بہن نے اس شخص سے بے پناہ اور سچی محبت کی تھی جس کے ساتھ آج رات کچھ ہی دیر بعد میرا نکاح ہونے والا تھا۔ وہ شخص جس کا نام سکندر تھا، وہ اس شہر کا ایک انتہائی بااثر، امیر ترین اور ایک انتہائی شریف اور خاندانی انسان سمجھا جاتا تھا۔ سکندر کی دولت، اس کا رعب اور اس کی ظاہری شخصیت اتنی دل فریب اور ساحر انگیز تھی کہ میری بہن پہلی ہی نظر میں اس کے مکمل سحر میں گرفتار ہو گئی تھی، اور سکندر نے بھی میری بہن کے ساتھ محبت کے وہ تمام دعوے اور وہ تمام کھوکھلے وعدے کیے تھے جن پر اس نے اپنی ساری دنیا اور اپنا سارا یقین مکمل طور پر قربان کر دیا تھا۔ ہمارے خاندان کے تمام بڑے اور رشتہ دار اس رشتے پر انتہائی خوش اور مطمئن تھے کہ میری بہن کی زندگی اب ایک عظیم الشان محل میں گزرے گی اور اس کے قدموں میں دنیا کی ہر خوشی اور ہر نعمت ڈھیر ہوگی۔ لیکن یہ سب اتنا سیدھا اور آسان نہیں تھا جتنا سب کو لگ رہا تھا۔ میری بہن ہمیشہ سے مجھ سے زیادہ خوبصورت، مجھ سے زیادہ ذہین اور پورے خاندان کی سب سے لاڈلی اور چہیتی لڑکی تھی۔ اسے ہمیشہ ہر وہ چیز ملی جو اس نے چاہی۔ اس نے ہمیشہ ہر مقابلے میں مجھ پر سبقت حاصل کی اور مجھے ہمیشہ اس کے سائے میں اس کی بچی کھجی توجہ اور اس کے اترے ہوئے لباسوں پر ہی گزارا کرنا پڑا۔ وہ بچپن سے ہی ایک ایسی شہزادی تھی جس کے راستے میں پھول بچھائے جاتے تھے، اور میں ایک ایسی لڑکی تھی جسے ہمیشہ اس کے پیچھے چلنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ جب بھی گھر میں کوئی نیا کھلونا آتا تو وہ عائشہ کا ہوتا اور مجھے اس کے پرانے کھلونوں سے کھیلنا پڑتا تھا۔ جب رشتہ دار گھر آتے تو ان کی ساری توجہ، ان کی ساری محبتیں اور ان کی ساری تعریفیں صرف اور صرف عائشہ کے لیے وقف ہوتیں۔
اور میں کسی تاریک کونے میں کھڑی ان سب کو دیکھتی رہتی تھی۔ عائشہ کی مسکراہٹ پر سب فدا تھے، اور میری خاموشی کو ہمیشہ میری کمزوری اور میری بدصورتی سمجھا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کس طرح اسکول اور کالج کے دنوں میں بھی وہ ہمیشہ سب سے نمایاں رہتی تھی۔ اس کے دوست، اس کے اساتذہ، سب اس کی ذہانت کے گن گاتے تھے، اور میں صرف عائشہ کی چھوٹی بہن کے نام سے جانی جاتی تھی۔ میری اپنی کوئی شناخت، کوئی پہچان نہیں تھی۔ میرے وجود کو ہمیشہ اس کے وجود کے ساتھ جوڑ کر انتہائی حقیر بنا دیا جاتا تھا۔ میں نے ساری زندگی اس احساس کمتری اور اس محرومی کے زہر کو اپنے اندر اتارا تھا۔ میں نے ان تمام سالوں میں کبھی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، لیکن میرے اندر ایک ایسی خاموش آگ جل رہی تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر وہ دن آیا جب سکندر کا رشتہ عائشہ کے لیے آیا، اور میری اس اندرونی آگ کو بھڑکنے کا مکمل موقع مل گیا۔ سکندر کی وہ چمکتی ہوئی مہنگی گاڑیاں، اس کا وہ شاہانہ انداز، اور اس کے ماتھے پر موجود وہ تکبر مجھے دور سے ہی نظر آ گیا تھا۔ کسی کو اس بات کا ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے دماغ کی تاریک گہرائیوں میں کیا چل رہا ہے، اور میں نے اپنے اندر کی اس خاموشی کو کس طرح ایک انتہائی خطرناک ہتھیار میں تبدیل کر لیا ہے۔ میں نے پچھلے چند مہینوں میں ایک انتہائی خطرناک، خاموش اور گہری چال چلی تھی۔ ایک ایسی چال جس نے اس پورے خاندان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس دن جب سکندر پہلی بار ہمارے گھر آیا تھا، اور میں نے اس کی ان متکبر اور مغرور آنکھوں میں جھانکا تھا، تو میں نے اسی لمحے یہ اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس شخص کو اپنی بہن کا مقدر کبھی نہیں بننے دوں گی۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ، اپنی تمام تر ذہانت اور اپنی تمام تر نسوانیت صرف اور صرف سکندر کو اپنی طرف متوجہ کرنے پر لگا دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سکندر جیسے لوگ، جو ہمیشہ سے خوبصورت اور قیمتی چیز کو اپنے قدموں کی دھول سمجھ کر حاصل کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ آسانی سے مل جانے والی چیزوں کی قدر نہیں کرتے۔ میری بہن اس کے لیے ایک انتہائی آسان شکار تھی، جو اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، اور اس کے ہر اشارے پر سر جھکا دیتی تھی۔ وہ سکندر کی ہر بات پر مسکراتی، اس کی ہر خوشامد پر قربان جاتی، اور اس کے ہر حکم کو حرف آخر سمجھتی تھی۔ لیکن میں نے سکندر کے سامنے خود کو ایک ایسی پر اسرار، مغرور اور دلکش لڑکی کے طور پر پیش کیا، جسے پانا اس جیسے متکبر انسان کے لیے ایک انا کا مسئلہ اور ایک بہت بڑا مارکا بن گیا۔ میں نے کبھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ میں جب بھی اس کے سامنے آتی تو انتہائی پروقار انداز میں اپنا سر اونچا رکھتی، اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہاں سے گزر جاتی۔ میں نے کبھی اس کی دولت سے متاثر ہونے کا کوئی تاثر نہیں دیا، اور میری یہی بے نیازی اور میری یہی سرد مہری اسے میری طرف کسی طاقتور مقناطیس کی طرح کھینچتی چلی گئی۔ میری وہ مسکراہٹ جو میں صرف اس وقت اپنے ہونٹوں پر لاتی تھی جب وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا، اس مسکراہٹ نے
اس کے حواس پر ایک ایسا جادو کر دیا کہ وہ میری بہن کی ان تمام سچی محبتوں اور اس کی ان تمام وفاؤں کو مکمل طور پر بھول گیا۔ وہ مجھے چھپ چھپ کر دیکھنے لگا، وہ مجھ سے بات کرنے کے بہانے تراشنے لگا، اور جب میں اسے جھڑک دیتی تو اس کا وہ مردانہ غرور مزید بکھر جاتا اور وہ مجھے حاصل کرنے کے لیے مزید پاگل ہو جاتا۔ وہ اپنی تمام تر توجہ عائشہ سے ہٹا کر میری طرف مرکوز کر چکا تھا۔ وہ میرے لیے مہنگے تحفے لانے لگا جنہیں میں انتہائی حقارت سے ٹھکرا دیتی تھی، اور میری یہی ادا اس کے لیے ایک زہر بن چکی تھی جسے وہ پینا چاہتا تھا۔ سکندر میرے اس بچھائے ہوئے جال میں اتنی بری طرح اور اتنی تیزی سے پھنسا کہ اس نے شادی سے عین چند دن پہلے میری بہن سے شادی کرنے سے صاف اور دو ٹوک انکار کر دیا، اور اپنے خاندان کے ذریعے ہمارے گھر یہ حتمی اور فیصلہ کن پیغام بھجوایا کہ وہ اگر اس گھر میں بارات لے کر آئے گا تو وہ بارات صرف اور صرف میرے لیے ہوگی، اور وہ نکاح صرف اور صرف مجھ سے کرے گا، ورنہ وہ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور اس خاندان کو ایسی رسوائی دے گا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سکندر کے اس اچانک اور ناقابل یقین فیصلے نے ہمارے پورے خاندان پر جیسے کوئی بھاری بجلی گرا دی تھی۔ میری بہن کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی مکمل طور پر کھسک گئی تھی۔ اس کے وہ تمام خواب جو اس نے اس عروسی جوڑے کے ساتھ دیکھے تھے، وہ ایک ہی لمحے میں کرچی کرچی ہو کر بکھر گئے تھے۔ اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے سوال کرتی تھی کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ سکندر نے اسے چھوڑ کر مجھے چن لیا ہے۔ اس نے میرے قدموں میں گر کر مجھ سے انتہائی بے بسی سے منتیں کی تھیں کہ میں اس کا پیار، اس کی زندگی اور اس کے وہ خواب مجھ سے نہ چھینوں جو اس نے سکندر کے ساتھ دیکھے ہیں۔ اس نے میرے ہاتھ چومے تھے، اس نے میری ٹانگوں سے لپٹ کر مجھے واسطے دیے تھے کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں تاکہ سکندر واپس اس کی طرف لوٹ آئے۔ وہ زمین پر رینگتی ہوئی میری خوشامدیں کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ کر انتہائی بھیانک لگ رہا تھا، لیکن میں نے انتہائی صفا کی، سرد مہری اور ایک پتھر دل انسان کی طرح اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے اسے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے رحم کا کوئی ایک بھی قطرہ پیدا نہیں ہوا، اور میں نے اس رشتے کے لیے اپنی مکمل اور حتمی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ آج جب بارات دروازے پر کھڑی تھی اور سکندر انتہائی شاہانہ اور مغرور انداز میں مجھے بیاہنے کے لیے آ چکا تھا، تو گھر کا ہر فرد مجھے حقارت اور نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری ماں جو اس وقت شدید صدمے اور دکھ کے باعث نڈھال پڑی تھی، اس نے آج صبح ہی میرے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ رسید کیا تھا اور روتے ہوئے مجھے بد دعائیں دی تھیں، اور کہا تھا کہ جو لڑکی اپنی سگی بہن کا گھر اجاڑ کر اور اس کے آنسوؤں پر اپنا محل بسانے کی کوشش کرتی ہے، وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتی۔
اور اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ میری ماں کے وہ الفاظ اور اس کے ہاتھ کی وہ سختی میرے گال پر اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس وقت بھی اپنی ماں کی آنکھوں میں انتہائی سرد مہری سے دیکھا تھا، اور میرے چہرے پر کوئی ملال نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کا وہ تمانچہ، وہ تمام گالیاں اور وہ تمام طعنے انتہائی خاموشی اور ایک عجیب سے پر اسرار سکون کے ساتھ برداشت کیے تھے۔ میں نے کسی کو کوئی صفائی پیش نہیں کی تھی، اور نہ ہی اپنے دفاع میں ایک بھی لفظ ادا کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ الفاظ اس وقت ان لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اور وہ سب مجھے ایک ڈائن اور ایک حاسد بہن کے روپ میں دیکھ رہے ہیں، جو اپنی ہی بہن کی خوشیوں کو نگل گئی ہے۔ میرا سارا دھیان صرف اور صرف آئینے میں نظر آنے والے اپنے اس عکس پر تھا، جو آج ایک دلہن کے روپ میں مکمل طور پر تیار تھا۔ باہر سے ڈھول اور موسیقی کی بلند آوازیں آ رہی تھیں، جن کے ساتھ لوگوں کے قدموں کی چاپ اور ہنگامہ خیز گہما گہمی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ سکندر اپنی فتح کے نشے میں چور ہو کر مجھے لینے آ چکا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی ان سرخ مہندی لگی انگلیوں کو انتہائی آہستگی سے اپنے گلے میں پہنے ہوئے اس بھاری اور روایتی زیور پر پھیرا۔ اس کی انگلیاں اس زیور کے بالکل درمیانی اور سب سے بڑے حصے پر جا کر رک گئیں، جہاں سونے کے تاروں سے ایک انتہائی نفیس اور باریک جال بنا ہوا تھا۔ میں نے آئینے میں اپنی ان گہری اور سرد آنکھوں میں جھانکا، اور میرے سرخ ہونٹوں پر ایک انتہائی طنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ مجھے اپنے ارد گرد موجود رشتوں کی نفرت، اپنی ماں کی بد دعاؤں اور اپنی بہن کے ان آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے اس مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکی تھی جس کے لیے میں نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ میں نے اپنا رخ آئینے سے ہٹایا اور اپنے بھاری لہنگے کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، جہاں چند ہی لمحوں بعد مجھے نکاح کی اس محفل میں لے جایا جانا تھا، جہاں سکندر میری انا کے سامنے سرنگوں ہو کر میرا منتظر تھا۔ میں چلتی ہوئی کمرے کے وسط میں آ کر رک گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جو میری پوری زندگی کی جد و جہد کا نچوڑ بن چکا تھا۔ بارات کے شور میں اب ایک عجیب سی خاموشی گھل مل رہی تھی، جیسے وقت بھی میری اس بڑی فتح کا گواہ بننے کے لیے ٹھہر گیا ہو۔ میں نے اپنے لہنگے کے گھیر کو ایک جھٹکے سے سیدھا کیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ ہر قدم پر مجھے اپنے خاندان والوں کی نفرت بھری نظریں محسوس ہو رہی تھیں، لیکن میرے قدموں میں ایک ایسی فولادی مضبوطی تھی جسے اب دنیا کی کوئی طاقت ڈگمگا نہیں سکتی تھی۔ میری ماں تو صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی، لیکن مجھے ان سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرا سارا وجود صرف اس ایک مقصد کی تکمیل کے لیے تڑپ رہا تھا جو میں نے برسوں پہلے اپنے دل کے کسی ویران گوشے میں دفن کر دیا تھا۔ عائشہ کی سسکیوں کی آواز میرے کمرے کے باہر سے آتی ہوئی مجھے ایک ایسے تاریک ماضی کی کھائی میں
دھکیل رہی تھی، جس کا اختتام صرف اور صرف ایک قبر پر ہوتا تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہی عروسی جوڑا، وہی زیورات جو میری بہن عائشہ کی روح کو تڑپا رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ اس کا خواب ایک دوسرے کے ہاتھوں میں جاتا دیکھ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن جس انتقام کی آگ میں جل رہی ہے، اس کا دائرہ کتنا وسیع اور کتنا گہرا ہے۔ سکندر کے لیے یہ ایک شادی تھی، ایک اور فتح، ایک اور جائیداد پر قبضہ، لیکن میرے لیے یہ 9 سال پرانا وہ حساب تھا جس کے لیے میں نے اپنی جوانی کے ہر لمحے کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ سکندر بھول چکا تھا کہ 9 سال قبل جب اس نے میرے والد طارق کو دھوکہ دے کر ان کی ساری جمع پونجی، ان کی فیکٹری اور ان کا محل اپنے نام کروایا تھا، تو اس وقت گھر کی دہلیز پر ایک چھوٹی سی لڑکی نے اپنی ماں کے آنسوؤں کو پیتے ہوئے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ ضرور لے گی۔ میرے والد کی خودکشی صرف ایک موت نہیں تھی، وہ اس معاشرے کی صفاقی تھی جو سکندر جیسے درندوں کو پناہ دیتی ہے۔ سکندر کو ذرا بھی علم نہیں تھا کہ وہ جس لڑکی سے نکاح کر رہا ہے وہ اسی طارق کی بیٹی ہے جسے اس نے 9 سال قبل خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم نے شہر چھوڑا، اپنی پہچان مٹائی، نام بدل کر ایک نئی زندگی شروع کی تاکہ میں اس درندے کے قریب پہنچ سکوں۔ عائشہ کو اس سب سے دور رکھا کیونکہ وہ بہت نازک تھی اور وہ اپنے باپ کے قاتل کے سامنے کبھی بھی پتھر کی طرح مضبوط نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اسے اس انتقام کے کھیل میں شامل نہ کیا تاکہ اسے اس گناہ کے بوجھ سے دور رکھ سکوں جو میں نے خود اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا۔ سکندر کی گاڑی جب محل نما گھر کی طرف روانہ ہوئی تو رات کی تاریکی نے ہر طرف اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ راستے بھر سکندر اپنی کامیابیوں کے قصے سناتا رہا۔ وہ ہنس رہا تھا، وہ شراب کے نشے میں دھت اپنی آنے والی زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ اس کی گاڑی میں بیٹھی دلہن اس کی زندگی کی آخری مہمان بننے والی ہے۔ اس کا غرور اس کی آنکھوں میں صاف جھلک رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا میں ہر چیز اس کے پیروں میں ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ موت کے سچے ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ جب ہم محل کے گیٹ کے قریب پہنچے تو مجھے وہ وقت یاد آیا جب میرے والد کو اسی سکندر کے آدمیوں نے گلے سے پکڑ کر باہر نکالا تھا۔ محل کی سجاوٹ، یہ فانوس، یہ قیمتی قالین، یہ سب میرے والد کے خون سے خریدے گئے تھے، اور آج یہ سب ایک انتقام کی بھینٹ چڑھنے والے تھے۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی سکندر کے دوستوں اور رشتہ داروں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جشن کا سماں تھا، لیکن میرے دل میں صرف سناٹا تھا۔ میں سیدھی اس کمرے میں گئی جو عائشہ کے خوابوں کی طرح سجایا گیا تھا، لیکن وہ کمرہ اب میرا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ میری آنکھوں میں پانی نہیں، صرف انتقام کی ٹھنڈی راکھ تھی۔ میں نے اپنے بیگ سے وہ زہر نکالا جو میں نے ایک پرانے حکیم سے کسی اور بیماری کے بہانے حاصل کیا تھا۔
اس زہر کی تاثیر ایسی تھی کہ یہ انسان کو تڑپا کر نہیں بلکہ ایک پرسکون نیند کی طرح موت کی وادی میں لے جاتا تھا۔ میں نے دودھ کا گلاس تیار کیا اور اس میں وہ زہر ملا دیا۔ اس لمحے میرے ہاتھ بالکل نہیں کانپے، کیونکہ میرے سامنے میرے والد کا وہ چہرہ تھا جو 9 سال پہلے ایک ہنستے ہوئے انسان سے ایک لاش میں تبدیل ہو گیا تھا۔ جب میں ہال میں واپس آئی تو سکندر سب کے درمیان کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی مسکراہٹ کے ساتھ گلاس اٹھایا۔ ہال میں موجود ہر شخص خوش تھا۔ ہر کوئی سکندر کی دولت اور اس کے اثر و رسوخ کی تعریف کر رہا تھا۔ سکندر نے مجھے دیکھا اور کہا، آج سے تم میری ملکیت ہو، تم میری زندگی کی سب سے قیمتی فتح ہو۔ اس کے یہ الفاظ سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اسے دودھ کا گلاس پکڑایا اور کہا، یہ پی لو، یہ ہماری نئی زندگی کا پہلا تحفہ ہے۔ سکندر نے بنا کسی شک کے گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی وہ آنکھیں جو کبھی میرے والد کو تذلیل کے ساتھ دیکھتی تھیں، آج وہ میرے سامنے جھکی ہوئی تھیں۔ ایک گھونٹ، 2 گھونٹ اور پھر پورا گلاس خالی ہو گیا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے جام میز پر رکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی مسکراہٹ ایک بھیانک سکون میں تبدیل ہو گئی۔ سکندر زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں چھت کی طرف دیکھ رہی تھیں اور اس کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکلی۔ ہال میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سکندر مر چکا تھا۔ میں ہال کے بیچوں بیچ کھڑی سکندر کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر اب وہ پرسکون مسکراہٹ تھی جو میری جیت کا ثبوت تھی۔ پولیس آ چکی تھی۔ ہال میں موجود تمام لوگ مجھ پر سوالات کر رہے تھے، لیکن میں نے صرف اتنا کہا کہ اس نے وہی پایا جو اس نے بویا تھا۔ آج میں نے اپنی بہن کا، اپنے باپ کا اور اپنی پوری زندگی کی محرومیوں کا انتقام لے لیا تھا۔ میں نے زندگی کی سب سے بڑی بازی جیت لی تھی، کیونکہ اس درندے کا خاتمہ کر کے میں نے آنے والی سینکڑوں لڑکیوں کو اس کے ظالمانہ چنگل سے بچا لیا تھا۔ میں نے سکندر کی لاش کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں وہ نفرت انڈیل دی جو برسوں سے میرے سینے میں پل رہی تھی۔ میں نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے ہاتھ کو ایک بار پھر دیکھا اور پھر اس کے کان کے قریب ہو کر انتہائی آہستہ لیکن صاف لہجے میں اس پر وہ آخری ضرب لگائی جو اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے کہا، سکندر تم آج مر رہے ہو، لیکن مرنے سے پہلے یہ جان لو کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ تم جس لڑکی سے نکاح کر رہے تھے وہ کوئی عام دلہن نہیں تھی، بلکہ وہ طارق کی چھوٹی بیٹی تھی جس نے تمہاری ہر حرکت کا حساب رکھا تھا۔ تم نے 9 سال پہلے جس شخص کو برباد کر کے اس کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا، آج اسی طارق کی بیٹی نے تمہارا چراغ بجھا دیا ہے۔ تم نے ہمیں پہچانا ہی نہیں۔ ہماری پہچان بدلنے کے بعد بھی
تم نے ہمیں اپنے ہی گھر میں پناہ دے دی اور اپنی موت کا پروانہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا۔ تم نے جو جائیداد دھوکے سے چھینی تھی وہ سب اب میرے نام پر ہو چکی ہے، اور تمہارا کوئی وارث نہیں جو اس گندگی کو سنبھال سکے۔ سکندر کی آنکھیں جو موت کے عالم میں پھیلی ہوئی تھیں، وہ میری یہ بات سن کر مزید پھیل گئیں۔ اس کے گلے سے ایک آخری چیخ نکلی جو زہر کے اثر سے دب گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ پولیس کے اعلیٰ آفیسر جو اس قتل کے ہنگامے کو دیکھ کر سکتے میں تھے، وہ میری طرف بڑھے۔ ہال میں موجود ہر شخص مجھ پر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی دیوی ہوں جس نے ایک شیطان کو مار گرایا ہو۔ میں نے اپنے زیورات اتارے اور ہال کے فرش پر پھینک دیے۔ یہ سونا، یہ ہیرا، یہ سب اس کے خون کی کمائی تھے، اور اب ان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ میں نے پولیس کو اپنے ہاتھ پیش کیے، میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ جب ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں بند ہوئیں تو مجھے لگا کہ جیسے میرے ہاتھوں سے وہ بوجھ اتر گیا ہے جو میں 9 سال سے اٹھائے ہوئے تھی۔ جیل کی کوٹری میں بیٹھ کر میں سوچتی ہوں کہ کیا یہ انتقام کافی تھا؟ ہاں، کیونکہ اس کے جانے سے کئی اور زندگیاں بچ گئیں۔ میں نے صرف ایک قاتل کو نہیں بلکہ ایک درندے کو مارا تھا جس نے انسانیت کو اپنے پیروں تلے روند دیا تھا۔ میرا باپ اب کہیں دیکھ رہا ہوگا اور شاید اسے سکون مل گیا ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی جیت لی تھی۔ عائشہ باہر کھڑی رو رہی تھی، لیکن اس کے رونے میں اب ایک ایسا سکون تھا جو اسے پہلے کبھی نہیں ملا۔ میں نے اس پر یہ بوجھ نہیں آنے دیا۔ سارا گناہ، سارا انتقام، سب کچھ صرف میرے نام پر رہا۔ سکندر کی دولت جس کے لیے اس نے میرے والد کی جان لی تھی، آج وہ دولت اس کے کام نہ آ سکی۔ میں نے اپنی بازی جیت لی، اور یہی میری زندگی کا حاصل تھا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے میں سکون کی نیند سوتی ہوں، کیونکہ میں نے ایک فرض ادا کیا تھا، ایک ایسا فرض جو ایک بیٹی ہونے کے ناطے مجھ پر قرض تھا۔ میرا انتقام میری فتح ہے، میری پہچان ہے، اور اب میری کہانی ایک تاریخ بن چکی ہے جسے لوگ ظلم کے خلاف ایک مثال کے طور پر یاد رکھیں گے۔ جیل کے ان تاریک دنوں میں نے محسوس کیا کہ اصل آزادی اس کوٹری میں نہیں بلکہ اس احساس میں ہے کہ میں نے اپنے باپ کا حساب برابر کر دیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ قانون مجھے مجرم ٹھہرائے گا، عدالت مجھے سزا دے گی، لیکن میرا ضمیر اس سے کہیں زیادہ پرسکون ہے۔ سکندر کا انجام عبرتناک تھا، اور اس کا انجام ہی میرے انتقام کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ میں نے معاشرے کو یہ دکھا دیا کہ ایک عورت اگر ٹھان لے تو وہ پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ عائشہ جو اب اس محل کی وارثہ بن چکی تھی، اس نے سارا مال اور دولت غریبوں میں بانٹ دیا۔ وہ اب ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہی ہے۔ میرا نام تاریخ کے ان صفحات میں ایک ایسے کردار کے طور پر درج ہوگا جس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر حق کا ساتھ دیا۔ آج جب میری زندگی کے دن
گنتی کے رہ گئے ہیں۔ میں آئینے میں اپنا عکس دیکھتی ہوں تو مجھے وہ لڑکی نظر نہیں آتی جو عائشہ کے سائے میں چھپی رہتی تھی۔ مجھے وہ لڑکی نظر آتی ہے جس نے آگ میں کود کر اپنی بہن کو بچایا اور اپنے والد کا بدلہ لیا۔ میرا یہ سفر یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن میری اس جیت کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بن گئی ہے۔ میں نے اپنے انتقام کی بازی جیت لی تھی، اور اسی جیت کے ساتھ آج میری زندگی کا یہ آخری باب بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ زندگی کی بساط پر میں نے وہ سب کچھ کھو دیا جو لوگ عام طور پر پانے کے لیے جیتے ہیں، مگر میں نے جو پایا وہ سکون، اطمینان اور ایک ایسی جیت تھی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ میری بہن کی آنکھوں میں اب جو چمک تھی وہ میرے ہر آنسو، ہر درد اور ہر قربانی کا بہترین صلہ تھی۔ ہم نے مل کر اس نئے دور کی شروعات کی، ایک ایسا دور جہاں سچائی کی جیت ہوتی ہے اور ظالموں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ میری کہانی ختم ہوئی، مگر میری زندگی کا یہ سبق ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ میں نے اپنی اس جد و جہد کے درمیان یہ سمجھ لیا تھا کہ عورت جب اپنے وجود کو پہچان لیتی ہے تو وہ طوفانوں کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ میرے ارد گرد کے لوگ آج بھی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن میرے گھر کی چار دیواری میں اب سکون کا بسیرا ہے۔ عائشہ نے اب ایک نیا کاروبار شروع کیا ہے، اور وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر معاشرے میں ایک نئی مثال بن چکی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنی بہن کو اس جہنم سے نکالا جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ سفر کٹھن تھا، کانٹوں سے بھرا ہوا تھا اور خون مانگتا تھا، مگر انجام نے سب تلخیاں مٹا دیں۔ اب میں جب بھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے اس دن کا وہ عروسی جوڑا یاد نہیں آتا، بلکہ مجھے ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جو ڈر کے سامنے جھکنے کے بجائے اسے روند کر آگے بڑھی۔ یہ میری جیت تھی جو وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ مزید نکھرتی چلی گئی۔ میرا مستقبل اب دھندلا نہیں ہے، بلکہ ایک روشن صبح کی نوید لیے میرے سامنے ہے۔ یہ کہانی ان تمام لڑکیوں کے نام ہے جو اپنی خاموشی کو اپنی پہچان بناتی ہیں۔ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اندر ایک ایسا طوفان پوشیدہ ہے جو وقت آنے پر ہر ظالم کی سلطنت کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے انتقام کی تکمیل کی، اور اب میری روح ایک پرسکون کنارے پر لنگر انداز ہو چکی ہے۔ یہ زندگی کی وہ بازی تھی جسے میں نے اپنی زندگی سے زیادہ اہمیت دی، اور اس میں کامیاب ہو کر میں نے خود کو پایا۔ میری ہمت، میری سوچ اور میرے اقدام نے اس خاندان کی روایت کو بدل دیا ہے، اور اب یہاں کوئی عائشہ یا کوئی زویا کسی سکندر کے ہاتھوں اپنی زندگی برباد نہیں کرے گی۔ یہ میرا عہد ہے، اور یہی میری زندگی کا حتمی مقصد ہے۔ اب خاموشی کا دور ختم ہوا، اور میری یہ داستان اب ایک نئی صبح کا آغاز ہے۔ اب جب کہ میں جیل کی ان چار دیواریوں میں اپنی باقی ماندہ زندگی گزار رہی ہوں، مجھے سکون کا احساس ہوتا ہے۔ رات کے سناٹے میں جب میں اپنی آنکھیں بند کرتی ہوں تو مجھے میرے والد کی مسکراہٹ نظر آتی ہے۔
گویا کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ بیٹی، تم نے انصاف کا فرض پورا کر دیا ہے، معاشرہ مجھے سزا دے گا، قانون کے کٹہرے میں مجھ پر مقدمے چلیں گے، لیکن میرا ضمیر بالکل صاف ہے۔ میں نے اس درندے کو ختم کر کے نہ صرف اپنے والد کا بدلہ لیا، بلکہ آنے والے وقت کے لیے ایک ایسی مثال قائم کی جسے کوئی بھی سکندر دوبارہ دہرانے کی جرت نہیں کرے گا۔ میری بہن عائشہ اب ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور میرے دل میں یہ احساس ہے کہ میرا یہ اقدام رائے گاں نہیں کیا۔ جیل کے قیدی، پہرے دار اور یہاں تک کہ جیل کا وارڈن بھی مجھ سے ایک عجیب سا احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ میں نے قدم یہ کیوں اٹھایا تھا۔ سکندر کی وہ تمام دولت اب سرکاری تحویل میں ہے، اور اس سے ان لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے جنہیں سکندر نے لوٹا تھا۔ میرا نام اب ایک ایسی لڑکی کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے اپنی زندگی کا چراغ جلا کر ظلم کے اس اندھیرے کو مٹا دیا۔ یہ میری کہانی تھی، یہ میرا انتقام تھا، یہ میرا سب سے بڑا حاصل ہے۔ میری روح اب ایک پرسکون مقام پر ہے، اور میں جانتی ہوں کہ وقت کا ہر لمحہ میری اس جیت کی گواہی دے گا۔ اب مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ میں نے وہ کر دکھایا جس کا خواب میں نے 9 سال پہلے دیکھا تھا۔ میرا یہ سفر یہاں مکمل ہوتا ہے، اور میں اپنی اس زندگی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ میں نے نہ صرف سکندر کو مارا، بلکہ اپنے والد کی عزت کو بھی بحال کیا۔ آج میری زندگی کا یہ آخری باب ہے، لیکن اس کی یادیں، اس کی قربانیاں اور اس کی سچائی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ میں ایک فاتح ہوں، اور میرا انتقام ہی میری ابدی کامیابی ہے۔ میری یہ داستان ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ظلم سہتے ہیں مگر آواز نہیں اٹھاتے۔ میں نے اپنی آواز کو اپنے عمل میں بدل دیا، اور ایک ظالم کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ سکون سے جینے کے لیے کبھی کبھی مرنا پڑتا ہے، اور میں نے اپنی پوری زندگی اس سکون کے لیے وقف کر دی۔ آج میں جب بھی اپنی آنکھیں کھولتی ہوں، مجھے آسمان میں وہ روشنی نظر آتی ہے جو انصاف کی علامت ہے۔ میں نے اپنی بازی جیت لی، اور یہی میری کہانی کا آخری اور حتمی انجام ہے۔ اس سے بہتر انتقام اور اس سے بہتر جیت شاید ہی دنیا میں کوئی ہو سکتی تھی۔ میری روح اب آزاد ہے، میرا دل مطمئن ہے، اور میرا ماضی میرے پیچھے رہ گیا ہے۔ اب صرف آنے والا وقت میری اس جیت کی گواہی دے گا، اور میری یہ داستان ظلم کے خلاف ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑی رہے گی۔ میری زندگی کا ہر لمحہ اب ایک ایسی کہانی ہے جو آنے والی نسلوں کو یہ بتائے گی کہ سچائی اور انصاف کی راہ کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ ایک نئی صبح کی امید لے کر آتی ہے۔ یہ تھا میرا انتقام، یہی تھی میری زندگی، اور یہی ہے میری سب سے بڑی کامیابی۔ سکندر اور دو بہنوں کی اس کہانی کا سب سے بنیادی سبق یہ ہے کہ ظلم اور فریب کی بنیاد پر کھڑی کی گئی سلطنتیں چاہے کتنی ہی مستحکم اور شاندار کیوں نہ دکھائی دیں، ان کا انجام ہمیشہ ذلت اور بربادی پر ہی ہوتا ہے۔ سکندر کا تکبر
اس کی دولت کی ہوس اور عورتوں کو محض اپنی انا کی تسکین کا ذریعہ سمجھنا اس کے لیے تباہی کا پروانہ بنا۔ کہانی کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ عورت کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب وہ اپنی عزت اور اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ بڑی سے بڑی طاقت کو خاک میں ملانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ داستان بتاتی ہے کہ انتقام اگر صبر، منصوبہ بندی اور مقصدیت کے ساتھ لیا جائے تو وہ محض انتقام نہیں بلکہ انصاف کی ایک عظیم شکل بن جاتا ہے۔ کہانی میں چھپا دوسرا بڑا سبق رشتوں کی پہچان ہے۔ جہاں بظاہر نظر آنے والی شرافت اکثر دھوکے اور منافقت کا لبادہ ہوتی ہے، ہم اکثر اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے ظلم پر خاموش رہتے ہیں، لیکن یہ کہانی سکھاتی ہے کہ اگر وقت پر آواز نہ اٹھائی جائے تو ظلم کا یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ سکندر جیسے درندے کا انجام یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیاوی قانون کو خریدنا تو ممکن ہے، لیکن قدرت کے انصاف سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کہانی مظلوموں کے لیے ایک حوصلہ ہے کہ وہ حالات سے ڈرنے کے بجائے حالات کا رخ موڑنا سیکھیں۔ آخر میں سچائی کی فتح ہی حقیقی جیت ہے، اور جو اپنی زندگی کے مقصد کو حق کے لیے وقف کر دیتے ہیں وہ کبھی ہار نہیں مانتے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک آئینہ ہے جو اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔